بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین، میں پھر سے وہ گائیڈ کر دیتا ہوں آپ کو کہ اس ویکنڈ پہ ہماری جو کلاس ہوگی، ہماری ورکشاپ ہو رہی ہے زکوٰۃ کے اہم مسائل اور فضائل کے حوالے سے انشاءاللہ، جس میں آپ سب شامل ہو سکتے ہیں، اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ سب ضرور شامل ہوں، کیونکہ یہ بہت زبردست نالج ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ کن لوگوں پر واجب ہوتی ہے اور کن کن چیزوں پر واجب ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے ہم انشاءاللہ العزیز وہ باقاعدہ ترتیب سے اور قرآن و سنت کے حوالہ جات کے ساتھ آپ کو بتائیں گے۔ جس طرح کے تاجر، زمیندار اور جانور پالنے والے جو لوگ ہیں یا عام عوام ہے، تو ان پر زکوٰۃ وہ کب فرض ہوتی ہے، اور پھر اس کی پرسنٹیج نکالنے کا طریقہ کہ آپ نے گھر بیٹھ کر زکوٰۃ کس طرح سے بنا سکتے ہیں، یعنی آپ کے پاس جو مال پڑا ہوا ہے، آپ کے پاس مویشی ہیں، جانور ہیں، یا آپ کی پراپرٹی پڑی ہوئی ہیں، تو اس میں سے آپ نے زکوٰۃ کیسے نکالنی ہے، تو اس کا مکمل طریقہ کار انشاءاللہ العزیز آپ کو سمجھائیں گے۔ پھر زکوٰۃ وہ کن چیزوں پر واجب ہوتی ہے اور کن چیزوں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کا وبال کیا ہے، کیا سزا ہے اس کی قرآن کریم کی آیات کے حوالے سے۔ پھر زکوٰۃ وہ کن پر واجب ہے، اس کے بعد سود، رشوت، چوری، ڈکیٹی، اس سے جو اکٹھا کیا گیا پیسہ، اور اس پہ زکوٰۃ کے حوالے سے کیا حکم ہے۔ پھر سونے کی زکوٰۃ کیسے نکالیں گے، چاندی کی زکوٰۃ، مطلب ان پر زکوٰۃ کتنا ہو تو کب فرض ہوتی ہے، سونا کی اور چاندی کی۔ پھر زمین کی پیداوار پر زکوٰۃ، اس حوالے سے بھی انشاءاللہ العزیز آپ کو بتائیں گے کہ جو لوگ زمیندار ہیں تو وہ اپنی زمینوں کے حوالے سے زکوٰۃ کیسے نکالیں گے۔ اونٹوں کی زکوٰۃ، اب جانوروں کا یہاں پہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، تو اس میں اونٹوں کی ہے، بھینسوں کی اور گایوں کی زکوٰۃ، بھیڑ بکریوں کی زکوٰۃ ہے۔ پھر کرایہ پر دیے گئے مکان پر زکوٰۃ ہوتی ہے، گاڑیوں پر زکوٰۃ ہوتی ہے، سامان تجارت پر زکوٰۃ ہوتی ہے، پلاٹ یا زمین پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ العزیز ایک ترتیب سے آپ کو سمجھائی جائیں گی۔ تو اس حوالے سے آپ ہے ہمیں بتا دیجئے کلاس کے بعد کہ کون کون بہن اس کلاس میں شامل ہونا چاہتی ہیں، تاکہ ہم ان کا گروپ وہ الگ سے بنا لیں۔ تو یہ 2 دن کی کلاس ہوگی، اور 2 دن کے اندر انشاءاللہ العزیز ہم آپ کو باقاعدہ ڈیٹیل سے اور ترتیب کے ساتھ ساری چیزیں گائیڈ کریں گے، اور یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ آپ کن کن اداروں کو دے سکتے ہیں، یا آپ زکوٰۃ دینے کے حوالے سے لوگوں کو کیسے ڈھونڈیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ العزیز اس کورس میں شامل ہوں گی۔ اس کے بعد جو دوسری اہم چیز ہے جو میں آپ کو بتانے والا ہوں، وہ یہ ہے کہ الحمدللہ آپ سب کا جو ٹیسٹ ہے وہ جاری و ساری ہے۔ تو کچھ بہنوں کے جو ٹیسٹ ہیں ان کی چیکنگ بھی مکمل ہو چکی ہے۔ آج الحمدللہ ہماری جو مکمل ٹیم ہے وہ اسی چیز پہ بزی تھی کہ آپ کے جو ٹیسٹ ہیں، اور آپ کو جانتے ہیں کہ ٹیسٹ آپ کا کافی لمبا بنا ہے اس دفعہ، کوئی 58 کے قریب سوالات ہیں، اور ہماری ہر بہن اور جو مائیں ہیں ان کے تقریباً کوئی 7 سے 8 یا 10 پیجز کے قریب انہوں نے وہ بھیجے تھے اپنے ٹیسٹ میں، اور ان کا ایک ایک سوال کی چیکنگ کرنا، پھر ان کی جو مسٹیکس ہیں ان کو الگ کرنا، ان کی ایک ترتیب بنانا، ان کے مارک جو نمبرز ہیں، مارکس ہیں، ان کی سیٹنگز لگانا۔ تو یہ ساری چیزیں الحمدللہ جاری و ساری ہیں۔ اب اس میں ہم مزید بہتری لانے کے لیے ہم نے کیا کیا ہے کہ کچھ بہنیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارا جو ٹیسٹ ہے جو ہم نے سبمٹ کروایا ہے، تو اس میں ہماری کون کون سی غلطیاں ہیں، ہماری مسٹیکس کیا ہیں۔ تو جب بعد میں ان کے مارکس آتے ہیں تو وہ کئی بہنوں کا یہ شکوہ آتا ہے کہ ہمارے وہ مارکس اتنے کم ہو گئے ہیں، جبکہ ہم نے سب کچھ صحیح لکھا تھا۔ تو اس حوالے سے زبردست جو سسٹم ہم یہ بنا رہے ہیں کہ آپ اب اپنا جو ٹیسٹ ہے وہ لائیو چیکنگ کروا سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ ہمارے ایڈمن صاحب جو ہیں ان سے ٹائم لے سکتے ہیں، تو آپ کا وہ کلاس ٹائم بک کر دیا جائے گا تقریباً 10 سے 15 منٹ کا۔ ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ میرے خیال سے 10 منٹ چیکنگ کا ٹائم ہوتا ہے، تو آپ 10 منٹ لے سکتے ہیں، اور اس میں آپ کو زوم اپلیکیشن کا یہ لنک دیا جائے گا، اور سکرین شیئر کر کے باقاعدہ
اسکرین کے حوالے سے، مطلب یہ جو آپ کے سامنے ٹیسٹ کی چیکنگ ہوگی، ایک ایک سوال آپ کو پڑھ کے سنایا جائے گا اور اس کا جواب بھی پڑھ کے سنایا جائے گا، جو صحیح ہوگا اس کا بھی بتایا جائے گا، جو غلط ہوگا اس کا بھی بتایا جائے گا، اور جو غلط ہوگا اس کا پھر آپ کو سمجھایا بھی جائے گا کہ آپ نے اس طرح سے لکھا ہے، جبکہ اس کا جو جواب ہے وہ اس طرح سے بنتا تھا، ٹھیک ہے؟ تو یہ لائیو چیکنگ کا، لائیو ٹیسٹ چیکنگ کا جو سلسلہ ہے، یہ بھی الحمدللہ آج سے ہم نے اس کا آغاز کر دیا ہے۔ تو جو بہنیں یہ چاہتی ہیں کہ ہم نے اپنا ٹیسٹ جو ہے وہ لائیو چیکنگ کروانا ہے، تو وہ ہم سے رابطہ کریں، ہم سے ٹائم لے لیں، مینیج کروا لیں اپنا ٹائم۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ العزیز اسی ٹائم پہ ان کو کلاس کا لنک ملے گا، وہ کلاس جوائن کریں گی، اور باقاعدہ لائیو جو ہے وہ ہماری ٹیم، جو ہمارے دوسرے قاری صاحبان ہیں، ان کا وہ ٹیسٹ چیک کریں گے، اور ان کی جو مسٹیکس ہیں وہ بھی بتائیں گے، اور جو صحیح جوابات ہیں ان سے بھی انشاءاللہ العزیز وہ گائیڈ کریں گے۔ اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کی جو مسٹیکس ہیں، جن کی آپ کو سمجھ نہیں لگی، تو اس حوالے سے بھی آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہاں یہ اس طرح سے ہمیں پڑھایا گیا تھا، واقعی ہی یہ میری غلطی ہے، تو اس کو، اور آپ کے ذہن نشین ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ جو آپ کو غلطی یا جو آپ کی مسٹیکس ہوں گی وہ آپ کو بتائی جائیں گی، تو آپ کے وہ ذہن نشین ہو جائے گا کہ واقعی ہی میں نے یہ غلط لکھا ہے، اصل میں اس طرح سے تھا، ٹھیک ہے؟ تو نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ العزیز اس طرح کی آپ کی غلطیاں نہیں ہوں گی۔ تو اس لیے جو بہنیں اپنا لائیو ٹیسٹ بک کروانا چاہتی ہیں، تو وہ ہمیں بعد میں کلاس کے بعد جو ہے میسج بھیج دیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ تو ابھی ہم باقاعدہ اپنی کلاس کی طرف جاتے ہیں۔ تو ہم پڑھ رہے تھے کل غنہ کا بیان۔ غنہ کا بیان بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ قرآن کریم کی ہر آیت میں، ہر لائن میں غنہ آ رہا ہوتا ہے، اور غنہ کا بیان بہت ہی آسان ہے۔ جیسے آپ نے مدات پڑھی ہیں نا، تو تقریباً اس کے جو قواعد ہیں نا وہ آپ کو مدات کی طرح لگیں گے، جیسے ہم نے مدات کے قواعد پڑھے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، غنہ کا بیان۔ تو اس میں سے کل ہم نے کچھ چیزیں پڑھ لی ہوئی تھیں، جس میں کہ غنہ کسے کہتے ہیں، ناک میں آواز لے جانے کو غنہ کہتے ہیں، غنہ کی مقدار ایک الف کے برابر ہوتی ہے یا 2 سیکنڈز کے لیے۔ غنہ ہمیشہ 2 حروف میں ہوتا ہے، نون اور میم میں۔ پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا حروف کے علاوہ جو غنہ ہوتا ہے وہ نون تنوین پر ہوتا ہے۔ نون اور میم پر غنہ کے قواعد، اس میں تنوین شامل نہیں ہے، کہ نون اور میم پر غنہ کس وقت ہوگا، کب ہمیشہ ہوگا، کب نہیں ہوگا، اس حوالے سے یہ قواعد ہیں۔ قاعدہ نمبر 1 یہ ہے کہ جب نون اور میم مشدد ہوں، جب نون اور میم کے اوپر شد آ جائے، تو تب ان پر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو تجویدی قرآن کریم ہے، اس میں جب نون اور میم پر شد آتی ہے تو اس میں پنک کلر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہم نے کل پڑھ لیا ہوا تھا کہ جب نون اور میم مشدد ہوں، یعنی جب ان پر شد ہو، ٹھیک ہے؟ یہ سائن بھی بنایا ہوا ہے شد کا، تو ان پر ہمیشہ غنہ ہوگا۔ جیسے ان، عم، ٹھیک ہے؟ یہ نون کی مثال ہے اور یہ میم کی مثال ہے۔ یہاں پہ نون کے اوپر شد ہے، اور یہاں پر اس مثال میں میم کے اوپر شد ہے۔ تو اس کی ڈیفینیشن ہم نے پڑھی ہے کہ جب نون اور میم پر شد آ جائے، یعنی یہ مشدد ہوں، تو تب ان پر ہمیشہ غنہ ہوگا۔ ان کے اوپر پھر کوئی زبر زیر یا کوئی بھی حرکات یا تنوین میں سے کچھ چیز کو بھی ہم نہیں دیکھیں گے، ہم نے صرف شد کو دیکھنا ہے۔ اگر ان کے اوپر شد آ جاتی ہے تو ہمیشہ غنہ ہوگا۔ قاعدہ نمبر 2 کل ہم نے پڑھا تھا کہ جب نون اور میم متحرک ہوں، متحرک آپ کو پتہ ہے نا، حرکت والا، کہ اس کے اوپر کوئی بھی حرکت ہو، زبر آ جائے، زیر آ جائے یا پیش آ جائے، جب نون اور میم کے اوپر کوئی بھی حرکت آ جائے، وہ متحرک ہوں، تو ان پر کبھی بھی غنہ نہیں ہوگا۔ اب یہ 2 صورتیں بن گئی ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ جب نون اور میم کے اوپر شد آ جائے تو ہمیشہ غنہ ہوگا، اور جب نون اور میم متحرک ہوں تو پھر ہمیشہ غنہ نہیں ہوگا، یعنی کبھی بھی غنہ نہیں ہوگا۔ اور اس کی اگزامپلز یہ ہیں، نذیر، اس میں نون متحرک ہے، نون کے اوپر زبر ہے، تو اس لیے غنہ نہیں ہو رہا۔ اس کے بعد نور میں نون کے اوپر پیش ہے، حرکت ہے، غنہ نہیں ہوگا۔ نبذ، نون کے اوپر حرکت ہے، غنہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح بینا با ان،
یہاں پہ نون کے اوپر زبر ہے، یہ بھی حرکت ہے، تو اس لحاظہ یہاں پر غنہ نہیں ہوگا۔ تو اس میں کیا ملا ہمیں ان قواعد میں، کہ نون اور میم جب متحرک ہوں یعنی حرکت آ جائے ان کے اوپر، تب کبھی بھی غنہ نہیں ہوگا۔ اب تیسری صورت آ گئی ہے جزم یا سکون والی۔ قاعدہ نمبر 3، جب نون اور میم ساکن ہوں، جب نون اور میم کے اوپر جزم آ جائے، ساکن ہوں، تو تب 4 قواعد میں سے دیکھیں گے۔ جب ان کے اوپر جزم آ جائے تو پھر کیا کریں گے؟ 4 قواعد ہیں ان کے، ان میں سے دیکھیں گے کہ کب غنہ ہوگا اور کب نہیں ہوگا۔ 4 قواعد میں سے دیکھیں گے کہ کب نون ساکن اور میم ساکن پر غنہ ہوگا اور کب نہیں ہوگا، اور وہ کون سے قواعد ہیں وہ بھی انشاءاللہ العزیز ہم پڑھ رہے ہیں۔ نون ساکن و میم ساکن اور تنوین کے قواعد۔ اچھا، پہلے ہم پڑھ رہے تھے 2 حروف کو، نون اور میم کو۔ اب تیسری چیز جو ان میں شامل ہو گئی ہے ان قواعد میں، وہ یہ ہے تنوین۔ اب یہ تینوں چیزیں چلیں گی، ٹھیک ہے؟ نون ساکن، میم ساکن، یہ تو 2 حروف ہیں نا، کہ جب یہ مشدد ہوں تو ہمیشہ گنہ ہوتا ہے، جب متحرک ہوں تو ہمیشہ گنہ نہیں ہوتا، اور جب ساکن ہو تو پھر 4 قواعد میں سے دیکھیں گے کہ کب گنہ ہوگا اور کب نہیں ہوگا۔ اور آگے ان کے ساتھ جو ہے وہ نون تنوین بھی شامل ہو چکی ہے، ان کی فرینڈ بن گئی ہے یہاں پہ، کہ ہم نے بھی آپ کے ساتھ چلنا ہے، اور گناہ کے قواعد میں سے ہم نے دیکھنا ہے کہ کب تنوین پر گناہ ہوگا، اور نون ساکن اور میم ساکن پر کب گناہ ہوگا اور کب نہیں ہوگا۔ نون ساکن اور میم ساکن و نون تنوین کے 4 قواعد ہیں۔ نمبر 1 اظہار، نمبر 2 ادغام، نمبر 3 اقلاب، نمبر 4 اخفا۔ یہ 4 قواعد ہیں کس چیز کے؟ نون ساکن و میم ساکن اور نون تنوین کے قواعد ہیں یہ 4 قواعد ہیں جن کا نام اظہار، ادغام، اقلاب، اخفا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی ترتیب سے انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے آج ہم پڑھ رہے ہیں اظہار کو۔ اب اظہار میں ہم دیکھیں گے کہ گناہ ہو رہا ہے یا نہیں۔ اب اس حوالے سے کچھ چیزیں بھی پڑھ لیتے ہیں، نون ساکن کیا ہوتا ہے اور نون تنوین کیا ہوتا ہے۔ نون ساکن وہ ہوتا ہے جس پر جزم ہو، نون ساکن اس کو بولتے ہیں جس پر جزم ہو، یعنی یہ نون ساکن ہے۔ یہ نون وقف اور وصل دونوں صورتوں میں پڑھا جاتا ہے، یعنی یہ نون اگر وصل کی صورت میں آئے تو تب بھی پڑھا جاتا ہے، وقف کی صورت میں آئے تو تب بھی پڑھا جاتا ہے۔ نون ساکن کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ وصل کہتے ہیں درمیان کو جو ملا کر پڑھا جائے، اور وقف کہتے ہیں آخر والا حرف جہاں ٹھہرا جاتا ہے۔ وصل کی صورت میں یہ نون ہے ین اون۔ اب ین اون میں نون وصل کی صورت میں ہے جو درمیان میں ہے اور ملا کر پڑھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ وصل لکھا ہوا ہے تو یہ بھی پڑھا جا رہا ہے، اور وقف کی صورت میں بھی پڑھا جا رہا ہے ین ہون۔ آپ اس کو ین ہون بھی پڑھیں، وقف بھی کریں تو تب بھی یہ نون پڑھا جائے گا۔ تو لہٰذا یہ دونوں صورتوں میں پڑھا جاتا ہے، وصل اور وقف دونوں صورتوں میں۔ نون ساکن دونوں صورتوں میں پڑھا جاتا ہے، رکنے کی صورت میں بھی اور ملانے کی صورت میں بھی۔ اب دوسری چیز ہے نون تنوین۔ جیسا کہ کل کی کلاس میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نون تنوین جو ہے اس کے 2 نام ہیں، اس کو تنوین بھی بولتے ہیں اور نون تنوین بھی بولتے ہیں۔ چیز ایک ہی ہے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین بھی کہہ سکتے ہیں اور نون تنوین بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب تنوین کے شروع میں ہم نے نون کیوں لگایا ہے اس حوالے سے بھی میں آپ کو گائیڈ کر دیتا ہوں، کیونکہ ہم جو بھی حرف بولتے ہیں جس کے ساتھ تنوین ہوتی ہے تو اس میں نون کی آواز شامل ہوتی ہے، جیسے بن، با 2 زبر بن، با 2 زیر بن، با 2 پیش بن۔ تو جو بھی تنوین والا حرف ہم پڑھتے ہیں تو اس میں نون کی آواز شامل ہوتی ہے، تو اس لیے اس نام کے ساتھ نون تنوین ہم لکھتے ہیں۔ نون تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو کہتے ہیں، یہ آپ نے پہلے بھی پڑھا ہوا ہے۔
نون تنوین ہمیشہ کلمے کے آخر میں آتا ہے. یہ آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ نون تنوین ہمیشہ کلمے کے آخر میں آتا ہے، کبھی بھی درمیان میں یا شروع میں تنوین نہیں آتی. جیسا کہ یہ ایک کلمہ ہے، یہ ایک کلمہ ہے، یہ بھی ایک کلمہ ہے، اور یہ بھی ایک کلمہ ہے. اب اس کا میں کلر چینج کر دیتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے یہ آخر میں آتی ہے. اب ہم نے اس کا قاعدہ پڑھا کہ نون تنوین ہمیشہ کلمے کے آخر میں آتا ہے. اب یہ دیکھیں جمیعن، جمیعن، تو یہاں پہ عین کے اوپر تنوین ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کلمے کے آخر پر ہے. جمیعن میں عین کے اوپر تنوین ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حروف تنوین اس کے ساتھ الف اور یا جو لکھے ہوتے ہیں یہ ویسے لکھے ہوتے ہیں، پڑھے نہیں جاتے. ٹھیک ہے، تو جمیعن میں آخری حرف عین ہے اور عین کے اوپر تنوین آئی ہے، یعنی یہ کلمے کا آخر ہے اور کلمے کے آخر میں ہمیشہ تنوین آتی ہے. ٹھیک ہے، تنوین ہمیشہ کلمے کے آخر میں آتی ہے. اسی طرح علیم ان میں بھی آپ دیکھیں، یہاں پہ بھی میم کلمے کا آخری حرف ہے، اس پہ تنوین آئی ہے. حمیدن میں بھی آخری حرف پر آئی ہے. کبھی بھی آپ کو حرف کے شروع میں جیسا کہ یہ جمیعن ہے یہاں پہ تنوین نظر نہیں آئے گی، یا درمیان میں یہاں پہ تنوین نظر نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، تو تنوین ہمیشہ کلمے کے آخر میں آتا ہے. اب ہم شروع کرتے ہیں اس قاعدہ کو جو کہ ہے اظہار. یہ 4 قواعد ہیں تو ان میں سے ہم شروع کر رہے ہیں اظہار کا قاعدہ. جی، تو یہ سب سے پہلا قاعدہ نمبر 1، اظہار کا قاعدہ. نون ساکن و میم ساکن و تنوین کے 4 قواعد ہیں، تو یہاں پہ بھی دوبارہ سے منشن کر دیا گیا ہے کہ نون ساکن و میم ساکن اور تنوین کے کتنے قواعد ہیں. ان کے 4 قواعد ہیں. نمبر 1 ہے اظہار، نمبر 2 ہے ادغام، نمبر 3 ہے اقلاب، نمبر 4 ہے اخفا. تو ان میں سے قاعدہ نمبر 1 یہ والا، ٹھیک ہے، یہ والا ہم پڑھ رہے ہیں. قاعدہ نمبر 1 جس کا نام ہے اظہار. اب سب سے پہلے ہم اظہار کا مطلب یعنی اظہار کیا چیز ہے، اظہار کے معنی کیا ہے، وہ سیکھیں گے، وہ پڑھیں گے انشاءاللہ. تو اظہار کے معنی یعنی اظہار کا کیا مطلب ہے؟ نون ساکن اور تنوین کو بغیر گناہ کے ادا کرنا. اظہار کہتے ہیں نون ساکن اور تنوین کو بغیر گناہ کے ادا کرنا. اب یہاں پہ آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ اس ڈیفینیشن میں یعنی اظہار کے معنی میں میم ساکن نہیں ہے. اب میم کے صرف 2 قواعد ہیں، ساکن ہونے کے اعتبار سے صرف 2 قواعد ہیں جو کہ آگے آئیں گے دوسرے قواعد میں انشاءاللہ. تو ان کو الگ سے ہم نے مینشن کیا ہوا ہے، تو وہ آپ کو انشاءاللہ العزیز الگ سے پڑھائے جائیں گے. تو لہٰذا فی الحال ہم پڑھ رہے ہیں نون ساکن اور تنوین کے، یہ 2 چیزیں اب چلنا شروع ہو گئی یہاں پہ. ٹھیک ہے، نون ساکن اور تنوین یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش، ان کو بغیر گناہ کے ادا کرنا، کس میں؟ اظہار میں. اب ہم اس کا قاعدہ پڑھ رہے ہیں کہ اس کا قاعدہ کیا ہے کہ کب ان کو بغیر گناہ کے پڑھیں گے. اوپر ہم نے اظہار کے معانی پڑھے ہیں، اب یہ ہے اظہار کا قاعدہ. اچھا، اس کا قاعدہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں کہ یہ جو چاروں قواعد ہیں، اظہار، ادغام، اقلاب، اخفا، نون ساکن اور میم ساکن اور تنوین کے، تو ان کا جو بھی قاعدہ آپ نے بنانا ہے نا، یہ جو بھی قاعدہ آپ نے اناؤنس کرنا ہے، تو اس کے شروع میں اتنی لائن آپ نے ضرور بولنی ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر، میں نے آپ کو پہلے بولا تھا نا کہ جیسے ہم نے مدات کے قواعد پڑھے ہیں کہ حروف مدہ کے بعد اگر، ہم پڑھ رہے تھے نا وہ،
کہ حروف مدہ کے بعد اگر، یعنی الف واو یا کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کے بعد اگر یہ حمزہ اسی کلمہ میں ہو تو یہ جو ہے وہ بنتی ہے، مثال بنتی ہے، یا یہ قاعدہ بنتا ہے۔ اور اظہار، ادغام، اقلاب، اخفا، اس میں یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر، کیونکہ ہم پڑھ رہے ہیں گناہ کے قواعد، اور گناہ میں شامل ہیں نون ساکن و میم ساکن اور تنوین، تو اس میں نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر کیا آ جائیں؟ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، یہ 6 حروف، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، ان میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں اظہار ہوگا، یعنی غنہ نہیں ہوگا۔ ان 6 حروف کو حروف حلقی کہتے ہیں۔ یہ جو 6 حروف ہم نے پڑھے ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، ان کا نام حروف حلقی ہے۔ ان کا نام حروف حلقی کیوں ہے؟ کیونکہ یہ 6 کے 6 حروف یہ حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ تو حلق کا جو حصہ ہے وہ جہاں سے ہماری گردن شروع ہوتی ہے اور جہاں پہ ختم ہوتی ہے، تو یہ مکمل ایک حلق ہے۔ تو ایسے سمجھیں کہ جو ہماری گردن ہے یہ مکمل ایک حلق ہے، اور اس کے بھی آگے 3 حصے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ بھی انشاءاللہ العزیز آگے آپ کو بتایا جائے گا کہ مخارج میں جا کے کہ کس حصے سے کون سے لفظ ادا ہوتے ہیں۔ اب اس کا بہت ہی آسان قاعدہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر ان میں سے کوئی بھی حرف آ جائے، یہ والے 6 حروف ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، ان میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں اظہار ہوگا، یعنی غنہ نہیں ہوگا۔ ایسے سمجھیں کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر ان میں سے یہ جو 6 حروف لکھے ہوئے ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، ان میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہ غنہ کو روک دیتے ہیں، وہ غنہ کو نہیں ہونے دیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ ایسے سمجھیں کہ یہ معنی غنہ ہے، یہ 6 حروف جن کو حروف حلقی کہتے ہیں، اگر یہ نون ساکن یا تنوین کے بعد آ جائیں تو یہ غنہ نہیں ہونے دیتے۔ ان 6 حروف کو حروف حلقی کہتے ہیں، یعنی نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو یہ غنہ نہیں ہونے دیں گے، ٹھیک ہے؟ یہاں نیچے بھی میں نے مینشن کیا ہوا ہے۔ تو حروف حلقی غنہ کو روک دیتے ہیں، یہ غنہ کو نہیں ہونے دیتے۔ اب ہم ان کی جو اگزامپلز ہیں، ان کی جو مثالیں ہیں، ان میں دیکھیں گے کہ یہ کیسے یہاں پہ غنہ نہیں ہوگا۔ اب سب سے پہلے یہ والی مثال ہے، یہاں لکھا ہوا ہے نون ساکن پر اظہار کی مثالیں، یہ نون ساکن ہے اور نیچے نون تنوین ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نون ساکن کا پڑھیں گے کہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی کیسے آتے ہیں اور کیسے ان پر غنہ جو ہے ہم نہیں کرتے۔ اب آپ نے ان میں سے حرف دیکھنے ہیں، یہ 6 حروف میں سے کوئی نہ کوئی حرف آئے گا۔ اب ڈیفینیشن میں ہم نے پڑھا تھا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد، اظہار کی جو ڈیفینیشن تھی، اس کی جو تعریف تھی، اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر، اب سب سے پہلے ہم نے ڈھونڈنا ہے نون ساکن کو یا تنوین کو، پھر ہم نے اس کے بعد دیکھنا ہے کہ کیا ہے۔ اب اس مثال میں سب سے پہلے ہم نے ڈھونڈنا ہے نون ساکن یا تنوین کو، تو لہٰذا ہمیں اس مثال میں تنوین تو نہیں ملی لیکن نون ساکن مل گیا، ٹھیک ہے؟ اب ینہونا میں نون ساکن ہمیں مل گیا ہے، تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، اس کے فوراً بعد والا حرف دیکھنا ہے، کیونکہ اوپر ڈیفینیشن میں لکھا تھا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر، اب نون ساکن ہمیں مل گیا تو اب ہم اس کے بعد والا حرف دیکھیں گے، یہ اس کے بعد والا حرف ہے ہا، تو ہا کس میں آتا ہے؟ حروف حلقی میں، یہ لکھا ہوا ہے، یہ حروف حلقی کے جو 6 حروف ہیں ان میں سے ہا بھی ہے، تو لہٰذا یہاں پر غنہ نہیں ہوگا، یہاں پر اظہار ہوگا، ینہونا۔ اس کو اگر تھوڑا سا بھی یہاں آواز کو روک دیں گے غنہ کی طرح، جیسے ینہونا، تو یہ غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ یہ قاعدہ کے خلاف ہو جائے گا، اس لیے آپ نے یہاں پہ بہت دھیان سے جو ہے وہ دیکھ کے پڑھنا ہے کہ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں بغیر گناہ کے ادا کرنا ہے۔ تو ینہونا میں
نون ساکن کے بعد ہا ہے جو کہ حروف ہلکی میں سے ہے، تو لہٰذا یہاں پر غنہ نہیں کریں گے۔ اس کے بعد جو مثال ہے وہ ہے ینحتون۔ اب ینحتون میں ہم نے ڈیفینیشن کے مطابق، اس کی تعریف کے مطابق ہم نے دیکھنا ہے نون ساکن یا تنوین کو۔ اب اس میں تنوین تو ہمیں نظر نہیں آئی، لیکن نون ساکن اس میں بھی ہمیں مل گیا۔ ینحتون، جو ین یا زبر نون ین، یہ جو نون ساکن ہے یہ ہمیں مل گیا۔ اب نون ساکن کے بعد والا حرف ہم نے دیکھنا ہے کون سا ہے، تو نون ساکن کے بعد والا حرف کیا ہے؟ ہا۔ لہذا ہا جو ہے یہ حروف حلقی میں سے ہے، تو یہاں پر بھی غنہ نہیں ہوگا۔ ینحتون اس کو بغیر غنہ کے پڑھیں گے۔ اس کے بعد آگے والی جو مثال ہے وہ ہے من آمنا۔ من آمنا، اب یہاں پہ ایک چیز کی آپ کو کنفیوژن بھی ہو سکتی ہے، اس کا اپنے دھیان سے جو ہے وہ غور سے دیکھنا ہے اس چیز کو۔ وہ کون سی ہے کہ یہاں پہ نون ساکن ہے، اور نون ساکن کے بعد یہ والا حمزہ ہے، تو آپ نے اس کو الف نہیں سمجھ لینا، جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا گیا تھا کہ الف کے اوپر کوئی بھی حرکات میں سے کوئی آ جائے، حرکت آ جائے یا تنوین میں سے کچھ آ جائے، ایون کہ جزم بھی آ جائے، تو یہ الف نہیں رہتا، یہ حمزہ سے کنورٹ ہو جاتا ہے، یہ حمزہ سے تبدیل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ حمزہ بن چکا ہے یہاں پہ، اس کو آپ نے الف نہیں پڑھنا۔ اب الف کے اوپر کھڑا زبر ہے، تو لہٰذا نون ساکن کے بعد کیا آ گیا ہے؟ حمزہ۔ تو حمزہ کس میں آتا ہے؟ حروف حلقی میں۔ سمجھ لگی نا آپ کو؟ حمزہ جو ہے وہ حروف حلقی میں سے ہے، تو لہٰذا یہ بھی حمزہ کی ایک قسم ہے، الف کے اوپر کچھ بھی آ جائے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی ہم اظہار کر کے پڑھیں گے، یعنی بغیر غنہ کے پڑھیں گے، من آمنا۔ تو یہ تھی مثال نون ساکن کی، کہ نون ساکن پر اظہار کیسے کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو دوسری چیز تھی تنوین، اس کو ہم پڑھ رہے ہیں کہ نون تنوین پر اظہار کی مثالیں، کہ تنوین پر اظہار کیسے ہوگا۔ نون تنوین پر اظہار کی مثالیں، تو نمبر ایک ہے قرآنً عجباً۔ اب اس کی ڈیفینیشن جو ہم نے پڑھی ہے اس میں تھا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد، تو سب سے پہلے ہم نون ساکن یا تنوین کو ڈھونڈیں گے، تو لہٰذا یہ لائن تنوین کی ہے تو ہمیں یہ تنوین مل گئی۔ ٹھیک ہے، دو زبر قرآنً عجباً۔ اب نون ساکن یا تنوین کے بعد والا حرف ہم نے دیکھنا ہے کہ کون سا ہے۔ اگر تو حروف حلقی میں سے ہے تو پھر وہاں پر اظہار یعنی غنہ نہیں ہوگا۔ تو قرآنن یہ نون تنوین ہے، اور نون تنوین کے فوراً بعد والا حرف کیا ہے؟ عین۔ اور عین کن میں آتا ہے؟ حروف حلقی میں، حمزہ ہا عین ہا غین خا۔ ٹھیک ہے، ان 6 حروف میں سے حمزہ یہ عین بھی ہے، تو لہٰذا یہاں پر بھی اظہار ہوگا، غنہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح آگے والی جو مثال ہے وہ ہے جروفن ہارن۔ اب جروفن ہارن میں یہ تنوین ہے فا کے نیچے، اور آگے والا حرف ہا ہے جو کہ حروف حلقی سے ہے، حمزہ ہا عین ہا غین خا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی اظہار ہوگا یعنی غنہ نہیں ہوگا۔ آگے والی مثال ہے عذاب علیم۔ عذاب علیم، تو لہٰذا سب سے پہلے نون ساکن یا تنوین کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں تنوین مل گئی، اور تنوین کے فوراً بعد والا حرف ہم نے دیکھا تو وہ حمزہ ہے، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ الف کے اوپر زبر زیر پیش جزم کچھ بھی آ جائے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے، تو لہٰذا حمزہ جو ہے یہ بھی حروف حلقی میں سے ہے۔ تو یہ 6 حروف آپ نے یاد کر لینے ہیں، حمزہ ہا عین ہا غین خا۔ تو ان کے نوٹس بھی آپ کو انشاءاللہ العزیز شیئر کر دیے جائیں گے کلاس کے بعد۔